سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے۔ اس میں 26 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 92 کلمات ہیں اور 381 حروف ہیں۔ غاشیہ کے معنی ہے چھا جانے والی۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو سب پر چھا جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک آپ کے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس مصیبت کی خبر آئی جو مخلوق پر چھا جائے گی۔ مراد اس سے قیامت ہے، جس کی شدتیں اور جس کی ہولناکی ہر چیز پر چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کریں مشقت جھیلیں۔ تصلی نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے حساب سے وہ محنت مشقت بھی کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ مومن نہیں، ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، الفت، عشق، آپ کی تعظیم، توقیر نہیں۔ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ان کے عقیدے خراب ہیں، جس کی وجہ سے ان کی محنت، مشقتیں جو بظاہر یا اپنے طور پر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ سب بیکار جائیں گی اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ عاملۃن، عمل وہ کریں گے، ناصبۃن، مشقتیں برداشت کریں گے، تصلی نارا حامیہ، مگر جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے، بت پرست تھے، یا کتابی کافر مثل راہبوں اور پجاریوں کے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر آج موجودہ دور کے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں اور مختلف قسم کے کافر ہیں، مشرک ہیں، دہریے ہیں، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے یہودی، عیسائی وہ اپنے باطل مذہب کے مطابق وہ پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، اپنے حساب سے مجاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مجاہدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے وہ نیک کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن جب عقیدہ درست نہیں، ایمان نہیں، تو یہ ساری محنتیں بیکار ہیں۔ اسی طرح آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ خراب ہے، مثلا قادیانی، مرزائی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، مردود ہے، اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں۔ تو اب قادیانیوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر وقت وہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو یہ کافر ہیں، مردود ہیں، جہنمی ہیں۔ اب یہ تو اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جب مریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ساری محنتیں بیکار گئیں۔
اسی طرح وہ بدعقیدہ بد مذہب کہ جو مسلمانوں پر شرک کے الزام لگاتے ہیں، تو جو کسی مسلمان کو مشرک کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، جو کسی مسلمان کو بدعتی کہے وہ خود گمراہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو جو اہل سنت ہیں، جو اہل حق ہیں، جو میلاد شریف مناتے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ تو یہ خود دار اسلام سے خارج ہوئے۔ اب بظاہر یہ تبلیغ پہ بھی جا رہے ہیں، بظاہر انہوں نے مدرسے بھی بنائے ہیں، بظاہر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ مریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ، محنتیں کریں، کام کریں، مشقت جھیلیں، تصلی نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔